رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، بری باتیں کریں گے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ اگر تمہیں نظر آ جائیں جو غلط باتیں میرے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسے شخص نظر آئے ایسے کے پاس اگر تمہیں نظر آئے کہ وہ غلط باتیں کرتا ہے اور تمہیں یہ چیز معلوم ہے تو فرمایا لا تنکحوہم ولا تباشروہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تعادوا اذا مرضوا. فرمایا کہ جب تمہیں اگر یہ مل جائے تو ان کے ساتھ نکاح مت کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، ان کی نماز نہ پڑھنا، ان کے پیچھے بھی نہ پڑھنا، ان کے جنازے بھی نہ پڑھنا، اور ان میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عادت بھی کرنے مت جانا. قل لا اسألکم، اے حبیب آپ کہیے، یعنی رب ہو کر رب اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ ذرا کہیے نا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، نمازیں ملی مصطفیٰ کے صدقے، دین ملا مصطفیٰ کے صدقے، زکات ملی مصطفیٰ کے صدقے، تمام نعمتیں ملی مصطفیٰ کے صدقے، یہ تمام چیزیں ملی ہے، لیکن کہا کسی چیز پر کچھ نہیں مانگتا بس میری آل بیت سے صحابہ سے بھی محبت کرے. صحابہ سے جس نے پیار کیا، صحابہ سے آٹومیٹک جب پیار ہوا ہے تو آٹومیٹک اہل بیت سے بھی پیار ہوا. جب یہ محبتیں قائم ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں جس نے اس عقیدے کو سمجھ لیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ تمام صحابہ اپنے طرف سے چناؤ نہیں کرو، جب انتخاب خود رب نے کیا ہے، جب انتخاب خود رب نے کیا ہے. وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي جب صحابہ کا انتخاب خود رب نے کیا ہے تو ہم کون ہوتے چناؤ کرنے والے؟ ارے جب صحابہ اتنے انمول ہیں کہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے رب فرماتا ہے، رب کے حبیب اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ جس نے ان کی پیروی کر لی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا بلکہ کامیاب ہوگا. اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے میرے بھائیوں تو محبت اور پیار کی ہو گئی. اور اگر عشق اور محبت کی مزید بات کی جائے تو ادھر آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس کے اندر کیا ہے ترجمہ اگر دیکھا جائے تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ حبیب آپ کے اہل بیت سے نجاست کو پلیدیت کو دور کر دے. دیکھا جائے تو بظاہر یہ معنی بالکل سمجھنے سمجھانے کے لیے بالکل درست ہے، لیکن جب بات آتی ہے تاجدار بریلی کی، ہائے 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 ہائے، بات جب آئی تاجدار بریلی کی تو پھر ان کا غلام جب جاگتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر عشق کے معیار پر ذرا اترا نہیں جا رہا. بولو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی، بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، رضا تو پھر رضا ہے. اور پھر جب بات آئے رضوی کی تو پھر جب بولنے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں جاؤ تاجدار بریلی کی بارگاہ میں. وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ بتاؤ کہ پلیدیت ہے کدھر، پہلے یہ بتاؤ نجاست پلیدیت ہے کدھر. کہا کہ جی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا تو پھر تاجدار بریلی کی بارگاہ میں جاؤ اور پھر ترجمہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں. کہا کہ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے حبیب کہ آپ کی اہل بیت کو تمام پلیدیت سے دور رکھا ہے. ایک کہا کہ دیکھا جائے تو دور کر دیا، یعنی یہ معنی ایسا بن رہا تھا کہ معاذ اللہ پلیدیت پہلے تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور اس کو ہٹا دیا، لیکن آپ کی آل کی شان یہ ہے. اور جب تاجدار بریلی کی بات آئی تو کہا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو آپ کی اہل بیت کو تمام تر نجس سے دور رکھا ہوا ہے. یعنی پلیدیت یہ خرابی ہونا تو دور کی بات آپ کے اہل بیت کے پاس بھٹک بھی نہیں سکتی. سے جی